بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ حج 2024 کے حجاج کرام ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے ان حجاج کرام کے تاثرات اور ان کا فیڈ بیک اور ان کے رائے اور مشورے انشاءاللہ العزیز ہم لوگ سنیں گے۔ اور چونکہ ہمارا پچھلے 24 سال سے یہ طریقہ کار ہے کہ حجاج کرام کی جب قرعہ اندازی ہوتا ہے تو اس کے بعد سے ہم کام شروع کرتے ہیں، اور حج کے فلائٹ چلنے تک، حاجیوں کے جانے تک جو ہے کلاسز ہوتی ہیں، اور واپس آنے کے بعد ہر سال حاجیوں کے جو ہے تاثرات سننے کا ہم کو موقع ملتا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر ہم لوگ کام شروع کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ حج 2024 کے لیے ہم نے حجاج کرام کو دعوت دی، اور الحمدللہ وہ حجاج کرام یہاں ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ تو آج کے پروگرام اور آج کے تاثراتی اس آن لائن پروگرام کے آغاز کے لیے ہمارے حاجیوں ہی میں ایک حافظ قرآن بھی ہیں، میری مراد ہیں حافظ ادیب قادر صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن سے آج کے تاثراتی جلسے کا آغاز فرمائیں۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. جی ماشاءاللہ، یہ ہمارے حافظ الحاج محمد ادیب قادر صاحب ہیں جی۔ اس کی ترجمہ بھی کریں گے کیا؟ آپ کریے مولانا۔
بہتر ہے۔ اچھا جی، یہ جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ بقرہ سے ہیں، اور اس کا لفظی ترجمہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ جو ہے ہم کو جو تلاوت قرآن مجید کی گئی ہے اس سے ہم کو یہ معلوم ہو کہ کیا پڑھا گیا ہے اور اس کے اندر کیا سبق دیا گیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 سے 202 تک تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حج کے مہینے مشہور ہیں، تو جو بھی ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کرے تو وہ نہ حج میں عورتوں کی طرف رغبت کرے، نہ کوئی گناہ کی بات کرے، اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے، اور تم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور حج کے لیے سفر خرچ مہیا کر لو، کیونکہ سب سے اچھا زاد راہ سوال سے بچنا یعنی تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، اور اگر حج میں تم اللہ کا فضل مانگو یعنی تجارت کرو تو کوئی گناہ کی بات نہیں، اور جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام کے نزدیک جیسا کہ تمہیں سکھایا گیا ہے اللہ کو یاد کرو۔ اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تم ان باتوں سے بے خبر تھے، پھر اور لوگوں کی طرح تم بھی چل پڑو اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔ اور جب تم ارکان حج پورے کر چکو تو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو، چنانچہ تم میں سے بعض تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں سب کچھ دنیا ہی میں دے دے اور ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 201 ہے، اور ان میں سے کچھ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی خیر و برکت دیجیے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔ آیت نمبر 202 ہے، تو ان لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا ثمرہ ہے اور اللہ پر ان کا حساب کرنا بڑا آسان ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 سے لے کر 202 تک تلاوت کی گئی، اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کے سلسلے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ حج میں کیا اعمال کرنے چاہیے اور ایک حاجی کو کیا دعا کرنا چاہیے۔ تو یہ آیات کریمہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ حاجیوں کی تربیت کا کام ہو، حاجیوں کو سکھانے کا کام ہو، تو قرآن مجید کی انہی آیات کریمہ اور انہی ارشادات کی روشنی میں حج کے لیے تربیت کے لیے باضابطہ طور پر 2005 میں ہم نے تربیت کا کام شروع کیا، اور الحمدللہ باضابطہ طور پر ان کے لیے کورس ڈیزائن کیا۔ اور وہ کورس کیسا تھا؟ 1 مہینے کا کورس ہوتا تھا، پورا 1 مہینے کا، کہ جس کے اندر حاجیوں کی پوری چیزوں کو جو ہے ہم نے ڈے وائز طے کیا تھا کہ فرسٹ ڈے کیا پڑھیں گے، سیکنڈ ڈے کیا پڑھیں گے۔ تو 30 دن کا پورا چارٹ آج تک میرے پاس وہ بنا ہوا پرنٹڈ موجود ہے، کہ جس میں حاجی ویل پریپیئر ہو کر حج کے لیے جاتے ہیں۔ اور اس کو بعد میں لوگوں نے کہا کہ 1 مہینہ بہت زیادہ ہو جا رہا ہے تو اس کو شارٹ کر کے 10 دن کر دیا گیا، تو 10 دن کے اندر کسٹمائز کر کے وقت بڑھا کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور الحمدللہ ان سالوں کے اندر جو ہم نے تربیت کا کام کیا تو اس میں الحمدللہ آڈیو ویڈیو ساری چیزیں تیار ہوئیں، اردو میں، انگلش میں، رومن میں، تیلگو میں، حاجیوں کے لیے پوری وہ رہنمائی الحمدللہ تیار ہوئی۔ اور اس سال حج 2024 میں اللہ کا فضل ہے کہ شہر حیدرآباد میں بھی اور مختلف مقامات پر، مختلف پورے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے ڈسٹرکٹس میں تربیتی پروگرامز ہوئے ہیں، اور ہمارے حجاج کرام آپ حضرات کو انشاءاللہ اپنے تاثرات میں بتائیں گے۔ میں اس کے بعد ہماری لبیک سوسائٹی کے نائب صدر میرے رفیق محترم
الحاج محمد نواب صاحب انجینئر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے حاجیوں کے تاثرات شروع ہوں گے. الحاج محمد نواب صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج کے تاثرات کا پروگرام اسلامی نئے سال کے ساتھ، نئے سال میں جو ہے پروگرام کا آغاز ہوا ہے. اور یہ مہینہ بہت خوشی والا مہینہ ہے، خوشیاں والا مہینہ ہے، بہت عزت والا مہینہ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو اس میں بہت سارے چیزیں ہمارے لیے سال کے آغاز کے ساتھ ہی جو ہے ہم اپنا پروگرام وغیرہ ڈسائڈ کریں اور اللہ کے ذکر میں اپنا وقت کو لگائیں. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج 2024 کے حجاج کرام کے تاثرات کو بیان کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اور میں اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے جو حجاج کرام حج میں جو تربیت یافتہ حجاج کرام، مطلب جو ہے ہم لوگ، کیونکہ میں بھی جو ہے مفتی صاحب کا شاگرد ہوں. 2008 میں حج کیا تھا. الحمدللہ اس وقت جو ہے 1 مہینے کا کورس تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عربی مطلب دعائیں کے ساتھ ساتھ جو ہے مقدس مقامات کے بارے میں، حج کے بارے میں، اور حج کے جو ہے تاثرات اس کے اور ہر چیز کے بارے میں جو ہے ہم لوگ کافی پریکٹس کرائی دی گئی تھی. لیکن الحمدللہ جو میں 2008 میں جو ہے حج کے دعائیں جو یاد کیا تھا، ابھی تک مجھے یاد ہے. ابھی بھی جو ہے کبھی مفتی صاحب کے ساتھ میں پروگرام میں حاضر ہوتا ہوں تو جو ہے کبھی کبھی مجھے دل چاہتا ہے کہ جو ہے میں بھی یہ دعائیں پڑھ کے سناؤں، کیونکہ اس طرح سے جو ہماری پریکٹس کرائی گئی تھی. کیونکہ 1 مہینہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اس پروگرام کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے 30ویں پارے کے جو آخری 10 سورت کا بھی جو ہے معنی، یعنی مطلب قرآن پڑھاتے ہوئے جو اس کے معنی اس کے بارے میں بھی جو ہے آپ نے بتایا. اور جو ہے وہاں پہ اردو زبان سے کیا کیا استعمال کرنا ہے، اور جو ہے کیا کیا چیزیں جو یہ ہے اس میں جو ہے اس کے بارے میں بھی جو بتایا. لیکن الحمدللہ ہمارے لیے حج کا کرنا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرمایا اور تربیت کا اس کو بہت فائدہ اٹھایا. اس سال جو 2024 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کافی حجاج کرام، کیونکہ جو ہے اس سال جو ہے ہم لوگ حج کمیٹی کی طرف سے یا دوسرے ہمارے دوستوں کی طرف سے جو ہے 3 حج گروپ بنائے گئے. اس میں تقریباً 3000 کے لگ بھگ حجاج کرام جوائن ہوئے، اور ان کے تاثرات بھی ہم لوگ سنے. لیکن اس سے مجھے محسوس ہوا کہ جو ہے وہ لوگ جس طرح سے جو ہے جو لاکھوں کا جو مجمع تھا، وہ مجمع میں جو ہے جتنے حجاج کرام جس طرح سے تربیت حاصل کر کے جانا چاہیے تھا، اس طرح سے تربیت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے وہاں جانے کے بعد بہت سارے مشکلات کا، بہت سارے پرابلمس کا، اور جو ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے وہاں سے جو ہے وہ لوگ، کیونکہ یہاں پہ اگر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو ہے وہاں پہ نوبت نہیں آتی. لیکن وہاں جانے کے بعد جو ہے ان کو نئی نئی چیزوں سے جو ہے سابقہ پڑھنے لگا، نئی مقامات کے بارے میں، اس کے بارے میں کئی ایسے سوال تھے کہ جو ہے جو ہم یقین نہیں کر سکتے. اس لیے مفتی صاحب جو ہے الحمدللہ 24 سال سے جو پروگرام میں لگے ہوئے ہیں. اور حجاج کرام کو جو ہے 10 دن کا کورس، جب 1 مہینے کا کورس جو ہے حجاج کرام کرنے میں جو گرانی شروع محسوس ہوئی، تو اس کو جو مد نظر رکھتے ہوئے 10 دن کا پروگرام، جیسا آپ نے بتایا 10 دن کا جو ہے پروگرام جو ہے ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں. اس میں بھی جو ہے بہت سارے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، لیکن کچھ حجاج کرام جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا، وہ لوگ جو ہے 10 دن پورے کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے کچھ دن کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ حج کی جو ہے مہارت میں جو حاصل کر سکیں. کیونکہ مفتی صاحب جو ہے تقریباً
حج اور عمرے کے بارے میں جو ہے جو کتاب لکھی گئی ہے تربیت حجاج کرام، تربیت حج اور عمرہ، اس میں جو ہے حج سے پہلے اور حج کے بعد میں اور حج میں جو گزرنا ہے، کس طرح سے عمل کرنا ہے، کون سے مقدس مقام پہ کیا کرنا ہے، کون سی جگہ کیا دعا پڑھنا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، مکہ مکرمہ میں کیا کرنا ہے، اور کس طرح سے جو ہے اپنے وہاں پہ جو ہے اپنے 40 دن کا جو بھی پروگرام 30 سے 40 دن کا جو ہوتا ہے، اس کے پروگرام کے بارے میں بھی جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ لوگ اپنے یعنی مطلب جو ہے ترتیب بنا کے جو ہے اس میں پیش کی، اور بہت سارے حجاج کرام اس سے فائدہ بھی اٹھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو ہے آپ نے لکھا، اور آپ نے جو ہے اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سال کی زندگی کے بارے میں تفصیل کی روشنی ڈالی گئی، جو ہر سال میں جو ہے کیا کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، بچپن سے لے کے نبوت سے پہلے کے 40 سال، اس کے بعد نبوت، اس کے بعد مکہ مکرمہ میں جو ہے 13 سال، اس کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال کے بارے میں جو ہے تفصیل کے ساتھ کتنے غزوات ہوئے، کتنے جو ہے یہ ہوئے، کس طرح سے جو ہے مکہ مکرمہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تکالیف کیسے ہوئے، اس کے بعد جو ہے کس طرح سے جو ہے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جو ہے اسلام کو جو ہے کس طرح سے غلبہ ملا، اس طرح سے جو ہے کافی چیزیں معلوم ہے، کیونکہ جو ہے ہم کو حج پہ جانے سے پہلے چیزوں کو جو ہے تربیت حاصل کر کے جانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو بھی پڑھ کے جانا ہے، اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ اگر جو اس طرح سے گئے وہ لوگوں کے لیے تو الحمدللہ بہت فائدہ ہوگا، لیکن آج کا دن ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جو آپ لوگ جو 2024 میں جو ہے وہاں پہ جو فیس کرے جو پرابلمس ہے اور جو چیز ہے، اس چیز کو بتانے سے کیا ہوتا بولے تو جو مفتی صاحب جو اگلے آنے والے 2025 جو حجاج کرام کی تربیت ہونے والی ہے، ان نکات کے اوپر جو ہے توجہ دیتے ہوئے وہ آنے والے حجاج کرام کے لیے تربیت کے لیے کوشش بھی کریں گے، اور الحمدللہ آپ تقریباً 20-21 کتابوں کے مصنف ہے، اور ہندی، انگلش، تیلگو، عربی میں جو ہے کافی مہارت رکھتے ہیں، آپ لینگویج جو ہے اتنا بولتے ہیں، جیسا کہ ہم اردو بات کرتے ہیں ویسے ادر لینگویج بھی جو ہے اس طرح سے بات کرتے ہیں، لینگویج کمانڈ بھی ہے، اور اضلاع میں بھی جو ہے آپ کے کئی پروگرامس ہوتے ہیں، اضلاع سے ہٹ کے کرناٹکا، مہاراشٹرا، گلبرگہ، بیدر، اور جو ہے آندھرا پردیش میں بھی جو ہے آپ کے پروگرامس ہوتے ہیں، کیونکہ حج کا جو پروگرام جیسا کہ اپلیکیشن جیسا سٹارٹ ہو گیا ویسے جو ہے ہم لوگ 10 دن کا پروگرام بھی کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن حجاج کرام کو جو ہے بعض وقت ترغیب دینے کے باوجود جو ہے توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ جو ہے وہ لوگ اپنے کام میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ جو حج میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے، کس طرح سے تیاری کرنا چاہیے، کیا لے جانا چاہیے، کیا نہیں لے جانا چاہیے، اس کے بارے میں جتنا غور و فکر کرتے ہیں کہ لیکن اس کے بارے میں حج میں کیا کرنا چاہیے، حج کے میں کس طرح سے ہم یہ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں جو غور و فکر بہت کم ہوتی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم حج ہاؤس میں جو ہے حجوں کی خدمت میں بھی رہتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، اور خدمت کرتے وقت جو ہے ہم جو محسوس کرتے ہیں کہ جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے سینہ کھول دے، تاکہ جو ہے وہاں جانے کے بعد اچھے اعمال کر سکیں، اس طرح سے جو ہے حج کو جو ہے سمجھ کر سکیں، کیونکہ یہی کوشش ہے ہماری کہ جو ہے حجاج کرام جانے کے بعد ہر عمل کو جان کر کریں، سمجھ کر کریں، اور جو ہے مقدس مقامات پر ٹھہر ٹھہر کے دعا کریں، اس کے بارے میں جو ہے مفتی صاحب بار بار جو ہے ترغیب دلاتے ہیں، اور جو ہے اس کے بارے میں جو ہے اس کی اہمیت کو بتاتے ہیں، تو بھی جو ہے بہت سارے لوگ نہیں بولنا چاہیے، لیکن میری خواہش ہے کہ جو ہے الحمدللہ آج کے تاثرات ہم بھی نوٹ کر لیں گے، اور آنے والے حجاج کرام کو جو ہے ہم اپنے تاثرات کے بارے میں جو ہے بتائیں گے کہ جو حجاج کرام سے جو فیڈ بیک جو دیا تھا اس کے مد نظر جو ہے آئندہ حجاج کرام کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کس طرح سے ادھر کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے ہم لوگ اس کے بارے میں غور و فکر کر کے انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اور مفتی صاحب جو ہے ہمیشہ یہی فکر کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کا اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے صلاحیت میں بھی برکت عطا فرمائے، کیونکہ جو ہے جو ماسٹر ٹرینر بھی ہیں، آپ جو ہے حج کمیٹی کی طرف سے ماسٹر ٹرینر بھی ہیں، اور حج کے عنوان کے اوپر جو ہے آپ 24 سال سے محنت کر رہے ہیں، کیونکہ جو ہے تفصیل میں آپ کے جو پروگرام میں جو ہے خالی جو دعائیں پڑھانا وہاں پہ جو جتنے، کیونکہ جو ہے دوسری چیزوں کے اوپر ہم توجہ نہیں دلائی جاتی، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو حاجی ہمارا ٹرینڈ ہو جائے، اور وہاں جانے کے بعد جو خود حج کرے اور دوسرے حاجیوں کی بھی رہبری کرے، ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو ہے دوسرے حاجیوں کی بھی رہبری کرے، کیونکہ وہاں جانے کے بعد جو ہے پورے پیاسے رہتے، کیونکہ وہ آپ کو دیکھے بھی ہوں گے آپ لوگ، کیونکہ جو ہے وہاں جانے کے بعد کیا کرنا کیا نہیں کرنا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور جو حجاج کرام جو ہے ہمارے پاس جو ٹرینڈ ہوتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے بہت سارے ساتھیوں سے ہم سنا ہے کہ جو ہے وہ لوگ وہاں جانے کے بعد وہ لوگ جو ہے گروپ لیڈر کے جیسا جس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے رہبری کرتے ہیں کہ جو ہے وہ لوگ اپنے ساتھ میں لے جاتے ہیں، جس عمرے میں ہونے دیجیے، حج میں ہونے دیجیے، اور جو ہے آپ مقدس مقامات پہ ہونے دیجیے،
کہ وہ لوگوں کو جو ہے مینا میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا چاہیے، اور جمرات کو کس طرح سے جانا چاہیے، کون سے ٹائم پہ جانا چاہیے، کس طرح سے جو پورے چیزوں کی تفصیل ہوتی ہے. جو ٹائم مجھے دیا گیا ہے، میں آپ مفتی صاحب کا شکر بجا لاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور یہ خدمت کا اور آگے سے جو ہے اور مخلص انداز میں جو آگے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حجاج کرام سے بھی دعا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے حق میں دعا کیجیے، اور اپنی صحت کو بچا کے رکھیے. اور جو غذائیں آج کل جو موسم ہے اس کے اعتبار سے جو ہے آپ غذا بدل بدل کے کھائیے، کچھ ایکسرسائز وغیرہ بھی کیجیے. صحت مند ہے تو جو ہمارے اعمال بھی صحیح ہے، ہماری دعا بھی صحیح ہے، ہماری عبادت بھی صحیح ہے. اگر صحت نہیں ہے تو جو ہے ہمارے جو اعمال میں یا دعا میں یا اس میں جو ہے ہم لوگ کوتاہی برتنا ہوگا. اس وجہ سے جو ہے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے صحت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے. اور جو ہے جو موقع دیا گیا اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر حاجی صاحب. جی یہ ہیں ہمارے بہت ہی قابل اور بہت ہی معتمد علیہ اور بہت ہی قابل رشک الحاج محمد نواب صاحب، جو ہماری لبیک سوسائٹی کے نائب صدر ہیں. اور ماشاءاللہ ہم لوگ جو ہے ڈسٹرکٹ وغیرہ جاتے ہیں تو نواب صاحب ساتھ میں ہوتے ہیں. اور آن لائن جو ہمارے تفسیر کی کلاس ہے، ہر کلاس میں آپ ساتھ میں ہیں. تو آپ کے تاثرات، آپ کے خیالات آپ نے سنے، اور آپ کا حج کا بھی ذکر آپ نے فرمایا. تو میں حج 2024 کے ہمارے حاجیوں میں سے سب سے پہلے میں ہمارے بہت ہی قابل دوست اور ماشاءاللہ جو ہے جو خاندانی اعتبار سے بھی بندے سے بہت قریب ہیں، اور جن کے والدین بھی حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے، تو ان کے والدین نے بھی تربیت حاصل کی اور پھر وہ خود بھی تربیت حاصل کیے. تو اس طریقے سے ہمارے بہت قریب ساتھی ہیں، نوجوان ہیں، حافظ قرآن ہیں. میری مراد ہے الحاج محمد ادیب قادر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبھی حاضرین کو. پہلے تو میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ موقع دیا اللہ نے حج کے تاثرات بیان کرنے کا، اور پھر اپنے حضرت مولانا کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس قابل سمجھا مجھے کہ کچھ بیان کر سکوں. میں تو ناچیز بندہ ہوں. تو جیسا آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسلام کے اہم 5 ارکان میں سے ہے حج، سب سے اہم رکن ہے. حج کا سفر عموماً لوگ جو ہے آخر میں رکھتے ہیں، ساری کام ہونے کے بعد، بچوں کے شادیاں، ساری پراپرٹیز بنا لینے کے بعد، کرنے کے بعد. لیکن ایسا نہیں کر کے حج کو سب سے اپنی پہلی پرائیورٹی بنائیں، اور ہو سکے تو جوانی کی عبادت کرے، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت محبوب ہے. اور کوشش بھی کریں اور نیت بھی کریں، انشاءاللہ اللہ آسان کرے گا اور راستے بتائے گا. اگر استطاعت ہو تو اس فرض کام کو پہلے انجام دے لیں. اس سے یہ فائدہ ہے کہ ایک تو جوانی کی عبادت ہو جائے گی، پھر اللہ سے رغبت حاصل ہوگا، پھر عبادت کرنے میں مزہ آئے گا. اور جیسا سبھی حضرات کہتے، حج کا سفر محنت اور مشقت کا ہے، لیکن اگر آپ جوانی میں کریں گے تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہوئے کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کریں گے، نہ کہ الگ الگ پریشانیوں میں مبتلا ہو کر. تو اس عبادت کو جتنا ہو سکے جلد سے جلد مکمل کریں. اور حج کا سفر طے کرنے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ اس کے بارے میں جانیں، جیسا نواب صاحب بتا رہے ہیں، اور ہمارے آصف صاحب کی کوشش ہے کئی سال سے ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو کیسے جوڑے. ہم سے بھی پیمپلیٹس وغیرہ بٹوائے، کوشش کرے پیپروں میں ڈالنے کی فکر کرے. حضرت اپنے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگائے، یوٹیوب چینل بھی ہے حضرت کا، اس پہ بھی مینشن کرے. ان سے جتنی کوشش ہو سکتے وہ کر رہے ہیں، اللہ بس قبول کرے. اور حج کو سیکھ کر جانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اب جیسا کہ آپ سبھی لوگ جو حاضرین ہیں وہ حج کا سفر دیکھ چکے ہیں،
اب جیسا ہم لوگ الحمدللہ سیکھ کر جانے سے ہم کو کئی سارے فائدے ہوئے. اب جیسا مولانا کا انداز وہیں پر یاد آ رہا تھا، قدم قدم پہ مولانا یاد آ رہے تھے. ارے یہ بتا دیے تھے، ارے یہ بتا دیے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا کہ جو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے آپ کو ملتے سے کئی سارے ٹرینرز ملتے اپنے حج کمیٹی سے بھی جو ہے مسجدوں میں وغیرہ بتا رہے تھے. لیکن یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا جو آئیڈیا ہے، جو فائدہ پہنچ رہا لوگوں کو، وہ صرف یہیں سے حاصل ہو سکتا میں جہاں تک سمجھتا ہوں. کیونکہ ایک تو ماسٹر ٹرینر ہے حضرت، ایکسپیرینس بھی ہے، پھر ماشاء اللہ اللہ نے کئی بار بلایا ان کو حج پر. جو جیسا میں بتا رہا تھا پاور پوائنٹ سے جو سمجھائے تھے مولانا، میں آج تک کبھی عمرے کو بھی نہیں گیا تھا، کچھ بھی نہیں گیا تھا. تو جیسا بیسک بیسک جیسے چیزیں ہیں کہ گرین لائٹ سے آپ کو شروع کرنا ہے، وہاں پر حجر اسود ہے. پھر اسی طریقے سے صفا اسٹارٹس ہیئر، مروہ اینڈس ہیئر، ایسے چیزیں ہیں. تو جیسا میں فرسٹ ٹائم گیا تھا تو میں گرین لائٹ ڈھونڈ رہا تھا، اور باقی لوگ جو ہے جو غالباً نہیں سیکھ کر آئے تھے، میں سمجھتا ہوں تو وہ لوگ پریشان تھے. کہاں سے شروع کرے، کہاں سے شروع کرے، یہاں جا رہے ہیں وہ پولیس والے سے پوچھ رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں یہ بندے سے پوچھ. اور کئی سارے لوگ الحمدللہ مجھے بھی پوچھے. جیسا نواب صاحب بتائے کہ ایک لیڈر کے جیسا لے کے جا سکتے آپ اگر سیکھ گئے تو. الحمدللہ میں وہ فیل کرا، محسوس کر رہا ہوں، اور لوگوں کو بھی ترغیب دے رہا ہوں کہ حج سیکھ کر جائے. تو جیسا گرین لائٹ سے شروع کریں ہم، پھر اس کے بعد جو ہے جیسا حسب معمول طواف ہوتا، اور صحیح میں بھی جو ہے لوگ پریشان ہو رہے تھے، بھائی صفا کون سا ہے، بھائی مروہ کون سا ہے. تو جیسا ہم پاور پوائنٹ کے پریزنٹیشن سے سیکھ کر جانے سے ہمارے کو جیسا پوری جو امیج تھی مولانا جو لے کر آئے تھے وہ ہمارے دماغ میں ذہن نشین ہے. آج بھی میرے دماغ میں وہ پاور پوائنٹ کی امیج ہے، صفا اسٹارٹس ہیئر بول کے. ہم الحمدللہ ایسا دکھ رہا تھا کہ ہم ہی گائیڈ ہے وہاں پر. اور جو ہے جیسا مولانا نے بتایا کہ ہمارا تعلق کافی عرصے سے ہے. الحمدللہ 2013 میں ہمارے والدین گئے تھے، وہاں سے شروع ہوا سفر مولانا کے ساتھ جڑنے کا. اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک جڑتے گئے الحمدللہ. اور ایسا ہے کہ ابھی ہمارے گھرانے سے جتنے بھی، چاہے بزرگ ہونے دیجیے یا چاہے نوجوان ہونے دیجیے، عمرے کو جا رہے ہیں یا حج کو جا رہے ہیں الحمدللہ. جیسا ایئرپورٹ پہ پلین پکڑنا ضروری رہتا، ویسا ہمارا یہ ہو گیا کہ مولانا سے عبرت حاصل کر کے، مولانا سے سیکھ کے ہم جائیں گے. اس طریقے سے ہمارا سلسلہ اللہ نے بنا دیا، اللہ قبول کرے. اور جو ہے ہمارے سارے والدین، پھر ہمارے اس کے بعد پھر اور بھی کئی کورسز لیتے ہیں مولانا بول کے سننے میں آیا. ہماری بہن بھی جو ہے مولانا سے پوری مکمل گرامر کی کلاس لی ہے الحمدللہ. وہ بھی جو ہے قرآن کو جیسا ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں اسی طرح سے جیسا مولانا نے ابھی ترجمہ کر کر بتایا، انہی کی شاگردہ ہے ماشاءاللہ. کچھ نہ کچھ تو کر لیتی ہیں الحمدللہ، اللہ قبول کرے. اور جیسا ہمارے والدین، والدہ اور والد صاحب بول رہے تھے کہ میاں حج سیکھ کے جانا ہے. میرے کو کیا تھا حج سیکھنے کا کیا رہتا. پھر اور ایک بھی تھا کہ اب 1 مہینہ پہلے سے کون سیکھیں گے بھائی، پھر بھول جائیں گے شاید، ہو سکتا پتا نہیں یاد رہے گا نہیں رہے گا. لیکن جو ہے الحمدللہ جو سمجھانے کا طریقہ تھا، انداز بیاں تھا، مولانا جو ٹھہر کے سمجھا رہے تھے، ان کے کمر میں بھی کافی درد رہتا ہے، کچھ ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا حضرت کا، لیکن پھر بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. انہوں جو ٹھہر کے پوزیشن میں رہ رہے تھے، جیسا پاور پوائنٹ بتا رہے تھے، وہی میرے کو یاد آ رہا تھا وہاں پہ. اور الحمدللہ جیسا مولانا گائیڈ کرے، ہمارے روم میٹس بھی ہے اور ٹینٹ روم میٹس وغیرہ بھی پریشان ہو رہے تھے، بھائی ایسا کیسا کرنا، بھائی یہ کیسا کرنا، بھائی وہ کیسا کرنا. میرے کو جتنا علم ہو رہا تھا الحمدللہ میں بتا رہا تھا، اور کچھ اگر نہیں معلوم ہو رہا تو مولانا سے مشورہ کر کے بتا رہا تھا. تو لوگ میرے کو وہاں پہ عالم مفتی سمجھ رہے تھے، لیکن بولا بھائی میں عالم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوں. تو ایسا ایز اے لیڈر میں لوگوں کو لے کے چل رہا تھا الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے جی. اور اب جیسا پاور پوائنٹ میں ہم چیزیں دیکھ رہے تھے لیکن ہمارے کو وہاں نظر نہیں آ رہے تھے، تو ہم ایک جستجو سے ڈھونڈ رہے تھے، بھائی ہم آپ کو مولانا بتا دیے یہ چیز، یا ہے وہ موجود کدھر ہے، ہم آپ کو ڈھونڈنا ہے بول کے ہم ڈھونڈ کے دیکھ رہے تھے. اب اگر جو نہیں سیکھ کر گیا وہ بندہ، ارے چلو ٹھیک ہے ہو گیا ہمارا فرض ہو گیا،
بولے سا کر ختم فارغ ہو جا رہے تھے، بس ایک ذمہ داری سر سے ہٹاتے رہے تھے. لیکن ہما کو الحمدللہ مزہ آ رہا تھا، ہر چھوٹے عمل میں بڑے عمل میں کرنے میں مزہ آ رہا تھا. اور جیسا کہ مشورے وغیرہ بھی مولانا کے بہت کام آئے. ابھی لوگ جاتے لیکن بس آرام کرتے روموں میں وغیرہ. مولانا بولے کہ زیارتوں کو جاؤ میاں، یہ پیسے ہوتے، اتنے پیسے ہوتے، ریالوں کے ساتھ ماشاءاللہ بتائے. اور عربی میں کون سا ریال کتنا ہوتا، جیسا عشرین ہو گیا، عشرہ ہو گیا، ایسے کچھ ریالوں بھی سکھا دیے تھے. اس میں بھی کافی سہولت ہوئی. ہم زیارتوں کو بھی گئے الحمدللہ، وہاں پہ بھی مولانا یاد آ رہے تھے. پھر ایک چھوٹا سا مختصر سا حج کا سفر میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو جیسا آپ سبھی کو معلوم کہ مینا وغیرہ ہم جاتے، تو مولانا بتائے تھے کہ میاں مینا میں جو ہے لوگ بس اپنے اپنے میٹریسز پہ آرام کرتے رہتے، جماعت کا کچھ بھی نظم نہیں رہتا، کوئی بھی اٹھنا جماعت بنانا. تو اللہ کا شکر ہے، ارادہ تھا ہمارا، اللہ نے توفیق دیا مولانا کی برکت سے ہم جو ہے امامت بھی کر سکیں مینا کے وادیوں میں. اور جو ہے جیسا وہاں پر ایک مسجد خیف بول کر بھی ہے، پھر اس میں بھی جو ہے نماز پڑھنے کا موقع ملا. حضرت بتائے کہ بس 3 دن کے لیے ہی کھلی رہتی وہ مسجد، وہاں نماز پڑھنا، تو وہاں پر بھی ہم جا کے نماز پڑھے الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر جو ہے جیسا ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہوتے ہیں نا، وہ مولانا بہت اچھی طریقے سے بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ. وہ ایکسپیرینس والا بندہ ہی بیان کر سکتا. اب ہمارے جیسا یا کوئی نہیں سیکھ کر گیا سو والا بڑا پریشان ہو جاتا، مارے مارے پھر رہا تھا لو وہاں پہ حاجی. یہ الفاظ مولانا کے جو بول رہے تھے ہم کو وہاں پہ جا کے فیل ہو رہا تھا. اگر ہم بھی نہیں سیکھ کر جاتے تو ہم بھی اسی طریقے سے پریشان حیران پھرتے تھے. ایک چھوٹی چھوٹی مختصر سی تعلیم ہم بھی الحمدللہ دے سک رہے تھے یہاں سے سیکھ کے جانے سے. یا مولانا کی جو کتابیں ہیں ماشاءاللہ ہر لینگویج میں ہے، اس میں دعائیں بھی جو ہے اچھی کافی ہے. اور جو طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ دعا بھی ہم نے وہاں پر پڑھی الحمدللہ، اللہ قبول کرے. جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، ہم جب عرفات سے جا رہے تھے لوگ بس کا انتظار کر رہے تھے، تو مولانا نے بولا کہ بھائی بس کا انتظار مت کرو، پیدل نکل جاؤ. عرفات سے مزدلفہ ہم الحمدللہ 6-7 آدمی کا گروپ تھا، تو ایز اے لیڈر میرے کو لے کے جا رہے تھے. سو بھائی کیا کرنا ہے، بھائی کیا کرنا ہے، بولا چلو بھائی ہمارے حضرت بولے کہ بس کا انتظار نہیں کرنا ہے، پیدل نکل جانا ہے. تو ہم پیدل پیدل الحمدللہ عرفات سے مزدلفہ پہنچ گئے. اور اس راستے میں دیکھے کہ بسز ابھی پہنچے ہی نہیں، کافی لوگوں کے بسز صبح مطلب قریب قریب بالکل اس میں شک میں تھے کہ مغرب ہوگی یا نہیں، مغرب عشاء جیسے ہوگی یا نہیں. ہم الحمدللہ سکون سے پہنچ رہے تھے. اور مولانا نے بتایا تھا کہ بھائی وہاں پر جو ہے لوگ 2 کلومیٹر پہلے سے ہی چٹائی بچھا کے سو جاتے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے، لیکن آپ کو نہیں کرنا ہے. وہ پریزنٹیشن میں بتائے تھے کہ مزدلفہ سٹارٹس ہیئر یا مزدلفہ اینڈز ہیئر کا بورڈ دکھیں گا، اندر جا کے آپ اس میں نم پڑھنا بول کے بتائے تھے. اب ہم نئے آدمی تھے، ہم کو بورڈ دکھ رہا نہیں تھا، جو راستے میں لوگ سو گئے تھے اس سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی. تو اب ایک ٹائم کے بعد شیطان ہمارے کو بھی بھٹکانے لگا. پھر اب مولانا پہلے بولے تھے میاں 24/7 کبھی بھی 5 دن میں آپ کال کر سکتے، میں اٹھاؤں گا کال. اب رات کے 1:30 بج رہے ہیں وہاں پر، اب یہاں پر غالباً 2:30-3 بج رہے تھے. اب میں کترا رہا تھا کہ مولانا کو اٹھاؤں یا نہیں اٹھاؤں، لیکن اب بسم اللہ بول کے فون تو کر دیا. ماشاءاللہ مولانا فون اٹھائے. اب جہاں مولانا دور دور تک بورڈ بھی نہیں دکھ رہا، پھر اس کے بعد جو ہے لوگ بھی یہیں پر آرام کر رہے ہیں، بڑی مشکل ہو رہی ہے اندر جانے، کیا کرنا. مولانا بولے میاں فجر بھی ہو کے قریب بھی پہنچے آپ پرواہ نہیں ہے، لیکن چلتے رہنا ہے. تو جب ہمت آئی الحمدللہ بہت بہت فائدہ ہوا، نہیں تو ہمارا واجب چھوٹ جاتا تھا. اس میں پھر جو ہے ہم ہمارے ساتھیوں کو بھی ہمت دلائے، سب مل کے اب تھوڑی دھکم دھکی سے الحمدللہ مزدلفہ میں قیام ہوا. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے جیسا مزدلف جمرات پہنچے، وہاں پر بھی لوگ جو ہے جلدی جلدی کر کے کنکریاں مار کے نکل جا رہے تھے. جیسا مثال کے طور پہ ہم آخری دن جو ہے وہاں سے خالی کرنے کا تھا مینا کے ٹینٹ، لوگ صبح صبح ہی جا کے مار کے آ جا رہے تھے. اس میں میرے کو بھی کنفیوژن ہو رہا تھا، لوگ آ کے 25 الگ باتیں کر رہے تھے. لیکن پھر مولانا کو میں کال کرا، مولانا ایسا ایسا ہے، کیا کرنا ہے.
مولا بولے میاں زوال سے پہلے نہیں مارنا ہے، چاہے کوئی بھی کچھ بھی کرے. مطلب یہاں پر بھی ٹرین کرے مولانا، وہاں پر بھی جو ہے ہم آپ کو سپورٹ کرے. الحمدللہ جو بات بولے 24/7 کبھی بھی کرنا. ہمارے کال پہ مولانا ریسیو کر رہے تھے، بس ہم آپ کو دوسرا کال کرنا ہی نہیں پڑا. ہم الحمدللہ برابر ٹائمنگز کے ساتھ جا کے ادا کرے ہر ارکان الحمدللہ سے. اور سب سے اہم بات شروعات میں ہی مولانا بولے تھے کہ یہ دعا کر لیتے رہنا، آسان کر اور قبول کر. اس ٹائم پہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آسان کر کیا بول رہے، میرے کو نہیں سمجھ میں آیا. ہم جب بس چلے ٹھیک ہے مولانا بول دیے، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے بول کے ہم آسان کر قبول کر، آسان کر قبول کر، بس زبان پہ وہی تھا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے راستے بناتے گیا. بس اب میں بیان کرتے بیٹھا تو پھر پوری کلاس ہو جاتی، پھر بات مکمل نہیں ہوتی. اور حضرت کا جو بیان ہے، مولانا کا جو سفر کا ہے، وہ بھی ایک کتاب ہے، وہ بھی پڑھنے سے فائدہ ہوا. جیسا سیرت کی کتاب ہے، مختصر اور مفید ہے. ہر سال کا الگ الگ جیسا مولانا نے لکھ دیا ہے، بہت سہولت ہوئی. بالکل مختصر 2-3 پیجز میں آپ کو بالکل سمجھنے آ جانا. 63 ایئرس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، 43 ایئرس میں کیا کرے، پیج کھولے معلوم ہو جانا. ایسا ہے الحمدللہ. بڑے بہترین مصنف ہے، بس اللہ قبول کرے. اور بس یہی، اسی بات پہ میں اپنا خیال ختم کرتا ہوں. اللہ آپ کو قبول کرے، بہترین اس آمین. کا بدلہ دے. امین. جزاک ماشاء اللہ. اللہ السلام ماشاء اللہ. علیکم. یہ ہمارے ادیب قادر صاحب جو ہیں ابھی انجینئرنگ کیے ہیں. اور کیا عمر ہے ادیب بھائی؟ جی میری 22 سال. 22 سال. جی جی 22 ایئرس کے ہیں. تو یہ آپ نے جو پیغام دیا ہے کہ حاجی جو ہے حج جوانی میں ہو اور ماشاءاللہ سیکھ کر ہو. اور جہاں تک بندے کی کوشش تھی کہ حج کے 5 دن میں یہاں تھا، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ تھا، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں. بالکل آپ نے جہاں بالکل. آواز دی میں نے الحمدللہ حاجیوں کے لیے جا جیسا کر آپ کا سوسائٹی کا نام ہے لبیک سوسائٹی، اسی طریقے سے آپ نے لبیک کہا. ماشاء اللہ. جی جزاک اللہ خیر. بہت اچھی تاثرات آپ نے پیش کیے، اور انشاءاللہ ہم اپنے کام کو اور بھی پروڈکٹیو بنانے کی کوشش کریں گے. اور آپ جیسے نوجوان ساتھ دیں گے تو اس کو اور بھی ضرور. پاور پوائنٹ اور پھر وہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہ بنائیں، اس کا ایپ بھی بنائیں گے تاکہ لوگوں جی تک جو ہے آسانی سے پہنچ سکے. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی. اب اس کے بعد ہمارے ایک حاجی ہیں جو ماشاءاللہ ضلع کریم نگر سے ہیں، کریم نگر ضلع سے ہیں. اور پھر حج کے بعد ہماری یہ تفسیری کلاسز بھی آپ نے جوائن کی اسی ہفتے. میں کریم نگر گیا تھا، وہاں آپ پروگرام میں تھے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کے حیدرآباد میں پروگرام ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے معلوم کر کے وہ حیدرآباد آ کے رہے کلاسز کے لیے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اپنے گھر سے صرف اس لیے آئے کہ وہ حج کو سیکھے. تو میری مراد جناب الحاج عبد الواجی صاحب ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی ابھی تو اس سے پہلے جو صاحب تاثرات بات کی الحمد تقریباً پورے باتیں آ گئی، وہی تھے میرے تقریباً. تو اتنا اچھے الفاظ میں تو بیان کرنا تو نہیں آتا میرے کو. پھر بھی الحمدللہ جیسا بات آئی تھی کہ حج سیکھ کے جائے، تو ہم جب حج یہاں پہ، میں تو پہلے کریم نگر میں آپ کے 2 کلاسز اٹینڈ کرا، یہاں پہ 2 ٹریننگ کلاسز. اور پھر وہاں پہ حیدرآباد میں بھی بہت کم ٹائم ملا، صرف 3 دن ہی میں اٹینڈ کر سکا. پھر بھی آپ کی کتابیں میں جب لیا الحمدللہ اس کا جو اسٹڈی کرا، میں جاتے خود پلین میں بھی وہ کتابیں کا مطالعہ کرا میں پورا سیرت کی پوری کتاب کمپلیٹ کرا. اور جو حج کے جو طریقہ ہے وہ کتاب بھی جو ہے نا 5 دن میں کیا کرنا ہے پورا بہت کر لیا سمجھے. تو الحمدللہ جو سیکھے گئے اور ہم جتنا بھی سیکھے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوا. وہاں پہ ہمارے بلڈنگ میں اور مختلف لوگ جو ہے نا کنفیوز ہو جا رہے تھے کیا کرنا ہے کیا کرنا. ہر بار جو ہے نا وہ عمرے کے بارے میں بھی لوگوں کو کنفیوژن تھا کہ عمرہ کا آج کر لیا، پھر دوسرے دن کرنے کے بعد حلق کرنا نہیں کرنا.
कुछ लोग नहीं करके आ जा रहे थे हलक के, तो मैं बता रहा था कि नहीं, हलक नहीं करे तो आपका उम्रा नहीं होता, आप बाल नहीं है तो भी करना है। वो किस तरह के जो है ना, जो आपसे यहाँ पे सीखे, वो तकरीबन जो है ना, वो लोगों को हम गाइड कर सके, हम बता सके। और आ, जो भी लोग हैदराबाद से थे या फिर जो भी ट्रेनिंग हासिल करके गए, वो बहुत इत्मीनान से अपना अरकान पूरे कंप्लीट करे, हज के 5 दिन भी हों दो या फिर दूसरे भी। मगर जहाँ पे जो लोग नहीं सीखे या कभी कोई ट्रेनिंग नहीं लिए, बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, खासतौर पे जो ज़ईफ़ हजरात थे। तो ज़ईफ़ हजरात को कहीं ऐसे अब बच्चे जो है ना छोड़ उनको भिजा दिए, वो लोगों को नहीं मालूम, कभी वो कहीं कोई ट्रेनिंग भी नहीं लिए, इतना परेशान हो जा रहे थे वो, अब क्या करना उन लोग समझ नहीं आ रहा था, बार बार इन लोगों को पूछ रहे थे, उन लोगों को पूछ रहे थे, वो ले जाने वाले भी कोई भी नहीं रहे थे, तो वो ज़्यादा परेशान भी थे। तो इससे मुझे ये बात मालूम है कि हम हज जो सीख हज को जो जाना है तो जवानी में जाना है और हज सीख के जाना है। और जो है ना, कोई ज़ईफ माँ बाप के साथ बच्चे जाना जरूरी है। अगर कोई इससे पहले शायद चल गया था, उतने ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहे थे, मगर अब जो है ना, अब हालात ऐसे है कि बगैर अगर 60 पार हो गए, आप 70 के एज के है, तो बगैर अपने साथ कोई बच्चों को नहीं रखे हम नहीं कर सकते। क्यों, वो तो हम ना देखे कैसे अरफात से मुजदलिफा को जाते हुए रास्ते में, जो एक तो धूप बहुत ज्यादा थी, 52 डिग्री सेंटीग्रेड की धूप थी, उसमें कहीं से जो है लोग गिर गए तो उनको उठाने वाले नहीं थे वहां पे। एक तो धूप से ज्यादा, और दूसरा पानी का भी जरा सहूलत कम थी हज के 5 दिनों में। दूसरे दिनों में तो पानी तो कहाँ बोले वहां मिला, मगर जिस दिन हज का था, वहां पे लोग जो है ना पानी नहीं मिलने की वजह से या धूप की वजह से गिर गए। और ऐसा है, उन लोग क्या कर रहे थे, बाजू हटा रहे थे, वहां पे कोई आपको गिरने के बाद कोई एम्बुलेंस नहीं आती, कोई पुलिस वाले भी नहीं देखते, उनकी लैंग्वेज हमारे को नहीं आती, हम उनको बोल नहीं सकते। तो कई उसके लोगों का हमारे सामने से उनका इंतकाल हुआ, सो हम देखे आंखों से। तो वो जाहिर बात है, उसमें वो हुआ है क्या, एक तो क्या उम्र ज्यादा थी, मेन अक्सर मकसद वही था। और जो है ना इंतजाम भी तो सऊदी गवर्नमेंट अच्छा ही करी, ऐसा नहीं है कि जो है ना इंतजाम नहीं थे। मैं फिर भी तादाद बहुत ज्यादा आ जाने की वजह से भी हज के टाइम पे इस साल शायद बहुत ज्यादा थी, इंडिया से भी बहुत ज्यादा लोग भी गए थे, तो उस वजह से भी जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल तो हुआ। ऐसा नहीं है कि जो है ना उतना आसान नहीं था। जो ज़ईफ़ हज़रात थे, बाकी के जो नौजवान थे लोग जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से कर सके थे। तो जैसा कि जो है ना आप लोगों की जो कोशिश है, ट्रेनिंग दे रहे तो ये जो है ना, ये होना चाहिए। इसको जो है ना, मैं पहले से ही मेरे को तड़प थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीख के जाना, खासतौर पे आप बता रहे थे, तो जो है ना दुआएं खासतौर पे, तो दुआओं की जो किताब जो बार बार याद कर रहा था। फिर नमाज को भी सही करना है, और जो सीरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो है ना हम पूरा मुताला करना है। तो हम जब मुताला करें तो हमारे को एक एक वाक़यात हमारे को वहाँ पे जहाँ पहुँचते ही वो एक रूहानी जज्बा पैदा हुआ, जहाँ पे जो है ना सफ़ा मरवा के बीच में सही करना है। वो जो मकामात, फिर गारे हिरा, गारे सूरा का जो प्लेसेस को जो है ना ज़ियारत को गए थे, वहाँ पे भी ऐसा कि एक हमारे को जो है जो आंखों के सामने जो किताब जो मुताला करे, जो आप बताए थे, वो जो है ना सामने दिखते, एक जो है ना हमारा रूहानी जज्बा जो है ना, जज्बा जो है ना उसको उजागर हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो है ना गए, उसका सही इस्तेमाल हुआ है। अगर ट्रेनिंग नहीं लेते तो उसमें जो है ना शायद हमारे को जो है ना उतना सही अंदाज से नहीं कर सकते थे। तो और वहाँ पे भी जो हमारे जो पहचान के थे, मैं उन लोग बता दिया था, कुछ लोग जो हम पूछ रहा था खास तौर पे, आप लोगों का ट्रेनिंग लिए हो, तो कुछ बोले हम, हाँ हम 1-2 अटेंड करे हैं, और कुछ बोले हम नहीं करे थे। हम तो हैदराबाद में थे, हैदराबाद में तो खास तौर पे ऐसा कहीं ट्रेनिंग नहीं हुई, वो कहीं कुछ लोग हम बताए थे। तो मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग के नाम पे दूसरे, मतलब ये वो तकरीर करे थे, मगर आप जैसा बता रहे थे वो नहीं हुए थे, वो बोले शायद वो दूसरे कहाँ गए थे नहीं। वहाँ बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हज के अरकान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह के सही हो सके। और मौलाना बताए थे कि वहाँ पे वक्त ज़ाया नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त का इस्तेमाल करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक कुरान मदीना में, एक कुरान मक्का में कंप्लीट करना है। वो तो कोशिश ये किया गया है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कुरान ज़्यादा से ज़्यादा मैं मुताला वहाँ पे किया। और उम्रा उम्रा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 16 हुए, और तवाफ 25 तवाफ मैं करा वहाँ पे मक्का में। तो ये जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो गुजारने का था, यानी अब इबादतों में वो हम कर सके। अब वो अगर वही दूसरों को देखे तो अब क्या है, अब कॉम्प्रोमाइज कर लें, क्या है कि बहरहाल जो बहुत मुश्किल से
अरकान अदा कर रहे थे लोग, क्यों तो लोग एक तो मालूम नहीं था, और एक क्या है उन लोगों को कुछ मतलब एक तो मालूमात नहीं थे, दूसरे जो है ना उम्र ज्यादा रहने की वजह से भी, और कोई गाइडेंस करने वाले भी वहाँ पे नहीं थे। जब तक हम पहले से नहीं सीखते, प्री प्लान नहीं है थे, यहाँ पे नहीं सीख के जाते तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती वहाँ पे। अगर हम पूरा प्री प्लान है यहाँ रहते तो बराबर जो है ना उसका जो है ना पूरा फायदा होता। आप जैसा बताए कि 100% अलहमदिल्ला वैसे ही था वहाँ पे। कहाँ पे अरफात में कैसे क्या रहता, मुजदलिफा में क्या रहता, जमरात में क्या करना, ये पूरा जैसा जैसा बताए सेम टू सेम हम वहाँ पे महसूस करे हुआ। अलहमदिल्ला बहुत ज्यादा हमको ट्रेनिंग का फायदा हुआ, और जो है ना जितने भी अरकान है अलहमदिल्ला पूरे वहाँ पे कंप्लीट कर सके हम। तो बहरहाल बहरहाल मैं अगर आप फिर ट्रेनिंग दे तो उसमें लोगों में ये बताइए कि जवानी में हो 50 साल के अंदर ही हज करना है, और वहाँ पे अगर ज़ईफ माँ बाप जा रहे हैं तो कंपलसरी उनके साथ बच्चे जाना चाहिए, नहीं तो नहीं भी जाना। एक माँ बाप एक पेरेंट हैदराबाद के थे जो हमारे साथ थे, उन्होंने बता रहे थे उनके 2 बच्चे जो है ना, एक सऊदी में रहते एक दुबई में रहते, वो बता रहे थे कि दोनों भी आइन टाइम पे जो है ना हमारे को लीव नहीं मिल सकी, वो कि उन्होंने माँ बाप को छोड़ दिया अकेले। वो माँ बाप जो है ना बीपी शुगर के है, वो लोग जाके जो चलना बहुत ज्यादा रहता है बसों का। तो हम अरफात से मुजदलिफा जाते टाइम पे बसेस का तो हम वो इंतजार नहीं करें, हम पैदल ही चले गए। तो वो लोग हमारे साथ थे, कुछ देर जाके बैठ गया, वो लोगों को उठा के लेके आना, वो तो कोई साथ रहना ही पड़ता। तो इतना तकलीफ महसूस करे वो लोग कि हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं आए, हमको छोड़ दिए उधर का जो है ना वो इजहार करे। तो यही पैगाम देना कि जो है ना कभी भी माँ बाप को अकेले नहीं छोड़ना, चाहे 70 साल 60 साल के लोगों को, 70 साल के लोगों को भी अकेले छोड़ दिए। पहले हो सकता था शायद इतनी तकलीफ नहीं होते, और अब ये हुआ कि कहीं से वहाँ के गवर्नमेंट के कानून बहुत सारे चेंज हो गए। वहाँ पे नुसुक आपके तहत जो है ना हर किसी के पास जो है ना अभी वो परमिशन से ही अंदर आने का है। कोई लोग कुछ लोग ऐसा था कि तफरी को चले गए, मतलब मक्का को आते ही और टाइम है ना हज के लिए, वो उन्होंने क्या करे उधर ताइफ को चले गए, तो वहां से वहां रोक दिए, उन लोग अंदर आने नहीं दिए। कुछ टाइम पीरियड है था मक्का में इतने, तो वहां पे बसेस को भी रोक दिया। कई ऐसे लोग परेशान थे वहां पे अंदर आने के लिए, क्योंकि वो तो नए नए कानून बन गए थे वहां पे। वो जो उसकी जो है ना वो लोगों को इतला नहीं थी उसकी, तो परेशान हो गए लोग, तफरीह के लिए चले गए तो ना वहीं फंस गए। फिर 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद आना पड़ा। और कुछ लोगों को जो है ना ये लिफ्ट में चलने का वो नहीं था, तो उससे भी जो है लोग तकलीफ में वो हो गए, लिफ्ट में फंस के भी जो है ना 1-2 लोगों का इंतकाल हो गया। और जो एस्केलेटर बहुत ज्यादा चलना है तो वहां पे मक्का में भी मदीना में बगैर एस्केलेटर के जो है ना, एस्केलेटर के जो है ना ऊपर नीचे वहाँ पे वो मुश्किल है। तो वो चढ़ना भी उन लोगों के लिए मुश्किल होता। कई हमारे लोग हमारे सामने गिर के पैरों पे जो है ना कट गए, उंगलियां कट गए उन लोगों के। तो इसकी ट्रेनिंग भी जो है ना यहाँ पे करीमनगर में बताए थे कि यहाँ पे इस करीमनगर में जो है ना स्पेंसर में एस्केलेटर है, वहां जाके प्रैक्टिस करो, वो बताए थे ट्रेनिंग में। तो मेरे को ये ताजुब दिखा कि वो भी कि बताने की जरूरत है क्या, मगर वाकई में वो जरूरी है कि या वहाँ चलना कैसा वो भी बताना है। वहाँ पे वो भी जो है ना छोटे छोटे ऐसे थे, मगर उससे जो है ना लोग बहुत ज्यादा हमारे सामने ही परेशान हो रहे थे। और अक्सर देखा गया जैसा मौलाना बताए, चाहे काबा में हो चाहे बिल्डिंग में हो, लोग ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिए। हाथ में वीडियो, क्यों तो वाईफाई रहता फ्री रहता, हाथों में वीडियो लगे उसमें भी मूवीज देना। जो इलेक्शन का जमाना था, जब रिजल्ट का जमाना था, जो रिजल्ट दिन दिन रात रिजल्ट देखते हुए बैठ रहे थे इलेक्शन के, तो कई ऐसे ज़ईफ लोग मतलब नहीं मान उन लोग को जो है ना अब नमाज पढ़ रहे थे आके यहाँ बैठ जा रहे थे। तो उससे क्या है हाथों में फोन लेके भी ज्यादा टाइम भी वेस्ट कर लिया। फिर काबा पे भी वहां पे भी देखा मैं कैसे लोग जो है ना फोनों में टाइम वेस्ट करना और जो है ना वक्त जाय करना। और क्या है लोग जो है ना एक उम्रा करके बैठ गए, अब उसके बाद हम करने की जरूरत नहीं है। अब उसमें क्या है कार्य। और एक ये महसूस करा कि लोग जो है ना बहुत ज्यादा शॉपिंगों पे इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करे। यहाँ पे बताए थे हमारे को ट्रेनिंग में कि आप जो है ना शॉपिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना, और अगर उतना ही करना है तो किसी एक ही दिन लगाओ शॉपिंग के लिए। वो भी जो है ना सर आप खजूर पानी वो उसके सिवा दूसरा कुछ भी चीज़ वहां से लाने की जरूरत नहीं है। वो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग के लिए हम वो नहीं गए थे, मगर इतने लोग उड़ी पड़ रहे थे शॉपिंग के लिए, दिन रात ज्यादा टाइम जो है ना उन लोग उधर कर रहे थे। मतलब उन लोगों को उसका मुकद्दस मुकाम की जो अहमियत है ना वो उन लोगों के पास नहीं थी। वो
अब क्या है, वो तो हज के 5 दिन की अहमियत है, बाकी के दिनों तो जो हम उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सरकार लोग जो इंतजार कर रहे थे हज के वो वक्त कब आता 5 दिन, बाकी टाइम पे तो खाली नमाज पढ़ लेते थे, बढ़ जाते, या फिर बाहर खाली मंदक़े मारते बढ़ जाते बाहर लोग, या फिर शॉपिंग में टाइम वेस्ट करते थे। इस तरह जो है ना बहुत ज्यादा लोग जो है ना वक्त का ज़ाय करे वहाँ पे, जैसा जो है जैसा इबादत करना चाहिए था वैसा इबादत नहीं हुआ। तो ये सब जो है ना ज़रूरी है, ये सब सीखना ज़रूरी है। बगैर सीखे के, बगैर प्री प्लान के हम जो है ना वहाँ पे सही फ़ायदा नहीं उठा सकते उससे। जो लोग ट्रेनिंग हासिल करे, जो है ना प्री प्लान से आए, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे वक्त का सही इस्तेमाल करें। और जो लोगों को नहीं मालूम था, जो अचानक आ गए हज को, वो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए, और जो है ना वक्त का ज़ाय भी करे बहुत ज़्यादा। ये जो है ना हम वहाँ महसूस करें, हम ये बातें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह। अब्दुल वाजिद साहब जो है, हमारे तफसीर की क्लास आपने ज्वाइन की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैगाम यही है सारे हाजियों से कि जैसे हमने काबतुल्लाह को देखा है, हमने मस्जिद नबवी को, अल्लाह के रसूल को, रोज़े को देखा है, तो अब हम कुरान से जुड़ जाएं, अब हम जो है एक मिशन से जुड़ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए हमें ये इत्तला देते हुए खुशी हो रही है कि पीर से लेके जुमा तक हमारे जो है रात में 9 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन तफसीर होती है, और इंशाल्लाह ये पीर से सूरह रहमान शुरू हो रहा है जो कुरान मजीद की दुल्हन है। तो अब्दुल वाजिद साहब माशाल्लाह जुड़े, हमारी आवाज़ पर आपने लब्बैक कहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरे हाजी साहिबिन भी इंशाअल्लाहुल अजीज अब कुरान मजीद से जुड़ेंगे, और अब्दुल माजिद साहब आप भी और हम भी सब मिलके काम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, इसके बाद में हमारे एक नौजवान साजी हैं मोहम्मद मुद्दसिर भाई जी, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो तासुरात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जी, सभी हाजी हैं ना मुफ्ती साहब इसमें? हाँ, हाजी हैं, आज और हमारी ये तफसीर की क्लास के भी साथी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो सभी हाजी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह सबके हज को और अमाल को कबूल करे, और आमीन हमको सच्चा पक्का हाजी बन के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। आमीन। और मैं मुफ्ती आसिफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप रखे, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें सबको, जिससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैं सिर्फ 1 मिनट का वक्त लेकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, ताकि सबको मौका मिले। बहुत अच्छी बात। जो भी ट्रेनिंग मिली हमको, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक अल्लाह का करम है, बहुत फ़ायदेमंद रही, जैसे कि सभी हजरात ने बताया। मैं बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो सभी हजरात के साथ वहाँ पर वाक़यात पेश आए, जो भी मुश्किलात पेश आए, हज का बदला जो है काफ़ी बड़ा बदला है अल्लाह की तरफ से। और जो जितना बड़ा अजर है, तो वो अजर पाने के लिए जो आमाल करना है हमको डेफिनेटली उसमें अपने को दुश्वारी पेश आती, और उसको बर्दाश्त कर ले कि अल्लाह के वास्ते हम जो चीज़ें करें, उसको यहाँ पर आके हम ज़्यादा जो जाने वाले हैं उन लोग के सामने ना बयान करें, ऐसे कि कोई डर जाए, ताकि कोई जाने से सोच में पड़ जाए कि भाई अरे हज बोले तो इतना डिफ़िकल्ट रहता क्या, बोले ऐसा किसी के सामने ना पेश करे, क्योंकि हज ऐसे ही रहा ज़माने से और ऐसे ही रहता, क्योंकि इसका अजर बहुत बड़ा है, और ये इसके अरकान में कभी तब्दीली नहीं आई पहले से अब तक। हाँ, तादाद में लोगों में आई होंगी। वहाँ का क्लाइमेट हार्श रहा, बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा सफ़र है। तो पहले के लोग और भी बड़ी मुश्किलात के साथ करे, आज हम कर रहे हैं। तो इसकी जो अज़मत है, काफ़ी बड़ी अज़मत है, और इसका अजर बहुत बड़ा है। तो जो जाने वाले हैं उनको एनकरेज करेंगे इंशाल्लाह, और प्रिकॉशनरी कैसा क्या करना है हम बता सकते तो बताएंगे इंशाल्लाह, और मुफ्ती आसिफ साहब के क्लासेस अटेंड करने के लिए उन लोग को तरगीब दे सकते हैं, जो भी करीब में कैंप्स है उसको सीख के जाने की तरगीब दे सकते हैं।
बस यही बताना था। और माशाल्लाह मुफ्ती साहब बहुत ज़बरदस्त मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमको भी उनके साथ कबूल करे। और जो भी आमीन। प्रोग्राम्स आगे आप मुनक्किद करने वाले हैं इंशाल्लाह सभी को बताइए। आपके आपके क्लासेस का फ़ायदा ये भी हुआ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सीरत के अलग से किताबें भी ख़रीदे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सीखने के लिए और कोशिशें चल रही। आपके आपके पास से हमको इसकी जो है तरगीब मिली और माशाल्लाह इसके काफ़ी फ़ायदा हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, मुद्दसिर भाई जैसे ने बताए हैं, इंशाल्लाह हमारे दूसरे साथी भी जो है, जो भी आइंदा हम करेंगे तो इंशाल्लाह जोड़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। और इसके बाद में हमारे एक नौजवान हाजी हैं, और जहां मैं जुमा पढ़ाता हूं वहाँ हसन सिटी में रहते हैं। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद उस्मान खान साहब हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने तासुरात का इजहार करें। जी, उस्मान खान साहब। जी, उस्मान खान साहब थे ना? हैं? जी, वो जुड़े थे। जी जी, इसके बाद मैं मोहम्मद शहजाद भाई को दावत देता हूं कि अपने तासुरात का इजहार करें। मोहम्मद शहजाद जी, ये भी जुड़े थे। जी, शायद चले गए कॉल आने की वजह से। जी, गौस पाशा साहब। हाँ जी, गौस पाशा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अ, जी मेरा नाम गौस पाशा है। जैसा आपने कहा, मैं तो मतलब इस साल हज को गया था, और हजरत के साथ में, मुफ्ती साहब के साथ में जो है ना, अरबिक सीखने का मेरा एक मंशा है। और वैसे तो मैं हज की ट्रेनिंग तो हजरत से नहीं लिया मैं, बट जिस तरीके से मैं फीडबैक, जैसा कि तासुरात सुना थोड़ी देर से, काफ़ी जो है ना इम्प्रेस हो गया मैं तो। अरे मैं सोचा कि मैं भी अगर कुछ ज्वाइन कर लेता तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता था मेरा, क्योंकि मैं आईटी प्रोफ़ेशनल हूँ बेसिकली। और हमारे कज़न दिए थे हज़रत का नंबर, उन्होंने 15 साल 20 साल पहले कुछ आपके पास ट्रेनिंग करके गए थे, तो अ उन्होंने बताए थे। बट क्योंकि मेरी टाइमिंग सेट नहीं होने की वजह से नहीं कर सका मैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले 2 बार मेरा उम्रा हुआ, तो मैं इस बार गया, जा सका। अल्लाह ताला बुलाए, हमारी तो कोई औकात ही नहीं थी जाने की। बड़ा करम हुआ उनका, क्योंकि जाने से पहले भी अल्लाह ताला चाहे तो रोक दे सकते थे। कितने के साल से मैं कोशिश भी कर रहा था मैं, इससे पहले भी करा कोशिश, 5-6 बार दफ़ा कर चुका कोशिश, बट नहीं नहीं हो सका। मतलब कभी खुर्राम में नहीं आ रहा था, कभी तबीयत ख़राब हो रही थी। इस साल अल्लाह ताला तौफ़ीक दिए, बड़ा अल्लाह का करम हुआ, एहसान हुआ। जाने और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी करे अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। बट हज के बाद में एक ऐसी बेसिक कैफ़ियत हो गई मेरी कि तक़वे के अंदर इज़ाफ़ा महसूस करा मैं। ये एक चीज़ काफ़ी जो है सो अल्लाह की क़ुर्बत भी थोड़ी महसूस हुई। शायद वो हमारे अमल तो उतने ठीक नहीं थे वहाँ पे, बट शायद बुज़ुर्गों की दुआ थी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब से एक एक बार मुलाकात हो सकी उनसे, उनसे दुआ ले लिए। फिर हज़रत शाह जमाल उर रहमान साहब से भी वहाँ पर उनके साथ नफ़िल तवाफ़ करने की तौफ़ीक मिली। वो एक बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान हो गया। तो मैं मुफ्ती साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जो ये इस तरीक़े के प्रोग्राम रख रहे हैं। और मैं और बहुत जनों को भी जो है ना आपका नंबर देने की मैं जो है ना फ़िक्र कर रहा हूँ अभी तो।
کیونکہ جس طریقے سے فیڈ بیکس اور تاثرات اور کانفیڈنٹ لیول جو ینگ بچے ہیں 22 ایئرس جو فرسٹ جو انہوں نے جس طریقے سے بتائے، میں بھی حیران ہوں. ارے وہ کانفیڈنس تو میرے پاس بھی نہیں تھا اتنا جس طریقے سے انہوں نے بتایا. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ مفتی صاحب کے تمام کاموں کو اللہ قبول فرمائے، اور اس طریقے سے امت کے خیر کے کام کے لیے جو ہے نا ان کو ہمیشہ قوت سے صحت عطا فرمائے. آمین. اور حج کے بعد میں اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ حج کی جو نورانیت ہے، جو اس کی تاثرات، اس کے جو برکات ہے، اس کے جو ثمرات ہے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمارے ساتھ، ہم سب کے ساتھ میں جو ہے نا دائم اور قائم رکھے. میں اس بات سے ختم کرتا ہوں میرے گفتگو کو. جزاک اللہ مفتی صاحب. آمین آمین. تو ماشاءاللہ ہمارے غوث صاحب جو ہیں بندے کے رابطے میں آئے، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کو بھی دعوت دی جائے. تو آپ کے بھی تاثرات آپ نے سنے. اب اس کے بعد ہمارے درمیان ایک مولانا ہیں، مولانا مظہر صاحب، تو جو ہماری حج کی کلاسز میں بڑے دور سے آتے تھے. مولانا مظہر صاحب اپنے تاثرات کا اظہار کریں. جی یہ حاجی صاحبین سارے آئے تھے پھر چلے گئے ہیں کیا؟ یہ جڑے تو تھے. جی اور ہمارے حاجی صاحبین جو اور موجود ہیں وہ اپنا نام بتائیں. عبد الفرید صاحب، اسد بن صالح قریشی صاحب، محمد عمران خان صاحب، عبد القوی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب میں کروں بیان میری طرف سے. جی محمد عمران خان صاحب ہیں، یہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں. یہ ماشاءاللہ اس سال اپنی اہلیہ کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے. یہ ہمارے پرانے شاگرد ہیں. جی عمران صاحب. جی جزاک اللہ مفتی صاحب. الحمدللہ یہ سال جو ہے موقع ملا میرے کو اور اہلیہ کو حج کے لیے ہم لوگ اپلائی کرے، اور الحمدللہ حج ہاؤس سے جو ہے ہم لوگ جا سکے. اب میں جو ہے آئی ٹی میں کام کرتا ہوں، میرے اہلیہ ڈاکٹر ہے، اور کافی بیزی تھے ہم لوگ حج سے پہلے کے جو دنوں تھے، خاص کر رمضان کے بعد. اور جو ہے ہم لوگ مفتی صاحب سے گزارش کرے کہ ایک کلاس لیں ہم لوگ کے لیے، جہاں پہ مختصر طریقے سے حج کے جتنے بھی مناسک ہے، جو بھی چیزیں کرنا ہے وہ سمجھائے، اور خاص کر جو ہم لوگ کو کویسچنس تھے اس کے اوپر وہ جو ہے سمجھ سکے. تو الحمدللہ مفتی صاحب جو ہے وہ کلاس لیے. 2-3 پوائنٹس ہے میرے پاس جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد الحمدللہ میں جو ہے یہ ختم کر دوں گا. پہلی چیز جو میرے کو مفتی صاحب سے جب بات کرا میں حج کے معاملوں میں، تو 2 چیز جو میرے کو سمجھ میں آئی. پہلی چیز ہے، ایک تو ظاہری ہے کہ آپ کو کیا چیزاں کرنا ہے حج میں. تو آپ عمرہ کرے، آپ جو ہے مینا کو جا رہے، یا عرفات کو مزدلفہ کو جا رہے، یا جمرات کر رہے. یہ تو جو ہے آپ کے ظاہری چیزیں ہیں جو آپ کو کرنا ہے یہ ٹائم سے یہ ٹائم. بٹ میرے کو اور ایک فائدہ جو یہ دکھا بہت زیادہ، کہ آپ کا جو آپ کی دل کی کیفیت جیسی رہنا ہے، اور آپ کی نیت جیسی رہنا ہے، اور آپ حج میں صرف یہ چیز تو کر رہے، بٹ آپ اندر سے کیسا آپ کو محسوس کرنا ہے حج کے ٹائم پہ، اور آپ کو کیسا عبادت میں اضافہ کرنا ہے، کیسا آپ کو واپس کنیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو وہ جو مفتی صاحب پوائنٹرز دیے، اور خاص کر مفتی صاحب کی جو بک ہے وہ بھی ہم لوگ پڑھے پوری. اس میں جو اسپیسیفک چیزاں لکھے ہوئے تھے، اس سے جو ہے بہت جو ہے ہم لوگ کو ہیلپ ہوئی. دوسری چیز یہ کہ حج کے ٹائم پہ میں جو محسوس کیا ہوں کہ بہت زیادہ، حالانکہ حج اگر آپ دیکھیں تو بہت آسان چیز ہے، جتنے بھی آپ کو جو ہے مناسک کرنا ہے، بٹ اتنا اس کو کمپلیکیٹڈ بنا دیے اپنے پاس، اور اتنا کنفیوژن ہے، اور ہر جنے کی جو ایک اپنی اپنی رائے ہے کہ یہ چیز ایسے کرنا ہے، وہ چیز ویسے کرنا ہے. اگر کوئی عالم ہے یا مفتی ہے یا نہیں ہے بھی تو اور وہ چیز ہم لوگ وہاں پہ بہت زیادہ دیکھے، خاص کر جب عزیزیہ میں تھے، اور کچھ ایسے مسئلے آ رہے تھے کہ یہ چیز ایسا کرنا ہے یا یہ چیز ویسا کرنا ہے. تو اس میں بہت کنفیوژن تھا. اور وہاں پہ آپ یہ دیکھیے الگ الگ اسٹیٹ کے لوگ ہیں، الگ الگ
کنٹری کے لوگ ہیں، اور سب کا جو ہے طریقہ تو ہے، بٹ تھوڑا یہاں وہاں ڈفرینس ہے. جیسے صاحب بول رہے تھے کہ جو جمرات میں جو کنکری ماریں گے تو زوال سے پہلے بہت جنے جا کے جو ہے مار کے آئے تھے. تو ایک چیز بہت زیادہ میرے کو فائدہ یہ ہوا جب مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ سمجھے، تو آپ کو ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے آپ کو شروع سے آخری تک آپ کو سمجھ میں آیا کہ میرے کو کیا چیز کرنی ہے، میرے کو کون سی چیز کب کرنی ہے اور کیا چیز نہیں کرنی ہے. اور وہ جو ہم لوگ یہاں سے سیکھ کے گئے اس کو ہم لوگ وہاں پہ ریوائز کرے، اور وہ چیز کو ہم لوگ جو ہے بہت اسٹرانگ طریقے سے پکڑ کے رکھے. حالانکہ کوئی جنے کوئی دوسری چیز کر رہے، کوئی جنے کوئی دوسری چیز کر رہے، بٹ اس سے ہم لوگ کو وہ نہیں تھا مطلب، کیونکہ ہم لوگ یہ کلاسز لیے، اپنی ٹریننگ کر کے، اپنا بیسیکلی ہوم ورک کر کے گئے کہ کیسے کرنا ہے. تو وہ بہت زیادہ جو ہے ہم لوگ کو فائدہ دلائی. اور تیسری چیز یہ ہے جو میرے کو کلاس میں محسوس ہوا کہ آپ کو جو ہے مفتی صاحب ایک مینٹل پریپریشن کراتے، کیونکہ حج میں بہت زیادہ آپ کو جو ہے تکلیف بھی ہوں گی. آپ جو فرسٹ ٹائم جا رہے خاص کر، تو ان کو آئیڈیا نہیں رہے گا کہ کیا لیول پہ آپ کو جو ہے کتنا چلنا ہے، آپ کو کتنی ایکٹیویٹی کرنا ہے، کدھر کون سے حالات میں آپ کو رہنا ہے. تو وہ جو مینٹل پریپریشن ہے آپ کو جانے سے پہلے جو مفتی صاحب کراتے کہ آپ کو یہ بھی ہونے والا ہے یا ایسا بھی ہوگا، آپ اس کو کیسا ہینڈل کرنا، وہ چیز کو کیسا ہینڈل کرنا، میرے خیال سے وہ جو ہے بہت فائدہ مند تھا. ہم وہاں پہ جا کے ایک دم شاک نہیں ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، یا یہ پرابلم ہو رہی ہے یا وہ پرابلم ہے. تو ہم لوگ جو ہے مینٹلی جو ہے اس کے واسطے جو ہے ریڈی تھے کہ جو بھی اگر کچھ بھی ہوا وہاں پہ تو اس کو جو ہے ہینڈل کرے ویسا. اور آخری جو ہے آپ 30 یا 40 دن ہے وہاں پہ، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اپنا گھر چھوڑ کے، آپ کا کام چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو 30-40 دن کے لیے وہاں پہ بلائے فوکس کرنے کے لیے کہ آپ حج کر رہے، اور آپ وہاں پہ عبادت کا آپ کو موقع مل رہا بہت زیادہ. آپ قرآن پڑھ رہے، آپ پورے نماز پڑھ سک رہے جا کے جماعت کے ساتھ. تو میرے خیال سے وہ جو کیفیت رہتی ہے وہ 40 دن کی، آپ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پہ الحمدللہ جو ہے وہ آنے کے بعد آپ کو پہلے تو یاد رہتی وہ چیز، اور آپ کا جو ہے اگر آپ ابھی تک غافل تھے یہ چیزوں سے کہ میں قرآن پڑھوں گا یا نماز پڑھوں گا یا ٹھیک ہے دیکھیں گے بعد میں، آپ کو وہ چیز بہت زیادہ واپس آنا شروع ہوتی کہ نہیں میرے کو ٹائم لگانا ہے اور میرے کو یہ چیز سیکھنا ہے اور میرے کو آگے بڑھنا ہے. جس کا فائدہ یہ بھی ہے اگر آپ جوانی میں کرے تو ایک تو ہے آپ کو کرنے میں تھوڑی آسانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے زیادہ ٹائم ہے اپنے آپ کو چینج کرنے اور جو ہے علم حاصل کرنے اور اس کے اوپر چلنے کے لیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ حج قبول کرے. جزاک اللہ مفتی صاحب موقع دینے کے لیے. جی شکراً، جزاک اللہ خیر. جی عمران صاحب، اب اس کے بعد ہمارے درمیان محمد شہنواز بھائی ہیں، الحاج محمد شہنواز بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ سب سے پہلے سارے حاجیوں کو بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حج کو قبول عطا فرمائے، اللہ. آمین ہمیں حج مبرور کی سعادت سے مالا مال عطا فرمائے. آمین. آ، سب سے پہلے تو میں سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جھارکھنڈ سے ہوں، اور یہاں پہ ایز اے آئی ٹی کنسلٹنٹ میں آئی ٹی میں ہوں. اور اللہ کا کرم ہوا کہ میں مفتی صاحب کا جو 5 دن کا کلاس ہے وہ میں گولکنڈے قلعے کے ایک مسجد میں نے کیا، اور اس کا فائدہ مجھے حج کے پورے جرنی میں ملا. اور حج پہ میں میرے امی ابو گئے تھے، تو وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے جانے سے پہلے تو لگ نہیں رہا تھا کہ میں حج پہ جاؤں گا. تو بٹ کلاس میں مفتی صاحب ہم سب کو حاجی صاحب بول کر کے بلاتے تھے، تو لگتا تھا کہ مفتی صاحب ہمیں حاجی کیوں بول رہے ہیں، ہم نے تو حج بھی نہیں کیا. لیکن چیزیں پھر جب بتانے لگے، سمجھانے لگے، اور پورا پروسیس حج کا یہاں سے لے کر کے وہاں تک کا وہ چیزیں ویژولائز ہوتی تھی، دکھتی تھی کہ ہاں وہاں پہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو اور 3 تاریخ کو کلاس ختم ہوا، 3 مئی کو میرا کلاس ختم ہوا، اور اللہ کا کرم ہوا کہ 7 تاریخ کو میرے گھر سے کال آتا ہے ابو کا کہ 9 تاریخ کو ہماری پہلی فلائٹ ہے. اور اللہ کا ہی کرم ہے کہ جہاں آئی ٹی میں میری شادی کے لیے انہوں نے 2 سے 3 ویک کے لیے بہت مشکل سے چھٹی دی تھی، یہ 60 دن کی چھٹی کے لیے وہ لوگ ایگری ہو گئے.
बिना मैंने बहुत पहले भी कोई नोटिस नहीं दिया था, और 60 दिन की छुट्टी के लिए ये लोग एग्री हुए थे, और सिर्फ कुछ घंटे पहले मैंने बताया था कि आज मैं यहाँ से फ्लाइट पकड़ रहा हूँ कोलकाता जाने के लिए, और वहाँ से मेरे अम्मी अब्बू घर से कोलकाता आ रहे हैं, तो मुझे मौका भी नहीं मिला कि मैं घर जा सकूँ, कि बहुत कम टाइम में मिला हमें हज हाउस की तरफ से, कि 7 तारीख को ही पता चला कि 9 तारीख को हमारी पहली फ्लाइट है। और पहला फ्लाइट होने का ये फायदा मिला कि हर जगह पे, सबसे पहले हम लोग मदीना गए, वहाँ पे भी बहुत कम भीड़ दिखने को मिली, और मक्का मुकर्रमा में भी बहुत कम भीड़ दिखने को मिली। और सबसे अच्छी बात हुई कि हमने कुछ बुक्स मुफ्ती साहब से ले लिए थे, तो वो सफ़र के दौरान भी वो सब बुक पढ़ते रहते थे, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बायोग्राफी है वो पढ़ने का मौका मिला। तो जाहिर सी बात है कि आप कोई भी मोतबर इंसान से मिलना चाहेंगे, मिलने के लिए जाएंगे, तो उनके बारे में अगर आप जानेंगे तो उनसे आप अच्छे से मिल पाएंगे। तो वो कैफियत जो उनके जानने के बाद जो मिलने वहाँ जाने पर पता चला, वो बहुत तो वो बहुत चीज़ों को हमने एंजॉय कर पाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये मेरी अम्मी का दुआ का ही नतीजा है, कि मेरे अम्मी का ही था कि मेरा बेटा मेरे साथ जाए, क्योंकि मेरे अम्मी को हाइट से डर लगता है। मेरे अम्मी को जो एस्केलेटर होता है, जो चेन वाली सीढ़ी होती है, वो नहीं चढ़ पाती है, और उनको फ्लाइट से भी डर लगता है। तो मेरी अम्मी की वजह से मैं जा पाया, और ये जो ट्रेनिंग की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज का सफ़र जो है वो मुकम्मल किया। मैं भी किया, और मेरे अम्मी अब्बू को भी कराया। और वहाँ से आने के बाद दो तीन चीज़ है, वो बस दो तीन चीज़ ही मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं। कि एक तो रियाजुल जन्ना में जाने के लिए एक नुसुक ऐप है, उसका यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, स्लॉट्स बुक करनी पड़ती है। दूसरा चीज़ है कि अगर कोई वालिद वालिदा अगर उम्र दराज है, तो उनको अगर अगर हो सके तो साथ में उनके एक बच्चे ज़रूर जाए। जो कि मैंने महसूस किया कि मेरे वालिदैन किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, वो हम तीनों ही बहुत आसानी से जो है हर चीज़ कर ले रहे थे। और यही सब चीज़ है। और बाकी जो बुकलेट थी हजरत की, हज उम्रा की, वो साथ में रखता था, हर जगह पे दुआएं करने का मौका मिलता था उस बुकलेट से। और अल्लाह ताला से दुआ है कि सारे उम्मत के मुसलमानों को अल्लाहुम्मा ज़िद हज़ल बैता तशरीफ़न व ताज़ीमन व तकरीमन व महाबा, ये दुआ पढ़ने का मौका हर मुसलमान को अल्लाह ताला दे। इसी बात पे मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी हमारे कई साथी जो है हुज्जाज किराम जुड़े थे, लेकिन मालूम नहीं क्या बात है कि हाजी साहिबीन जो है विड्रॉ हो गए। जी आप में से कोई हाजी साहब हैं जो दूसरे नाम से जुड़े हैं तो बताएं। कोई हाजी साहब हैं? जी हमारे हुज्जाज किराम के तासुरात, क्योंकि हमारा हर साल का ये तरीक़ा है कि हम लोग जो है हाजियों के तासुरात का एक जलसा रखते हैं, तो मैंने सोचा कि हाजी साहिबीन मसरूफ़ हैं तो क्यों ना ये सिलसिले को ऑनलाइन कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए कि हम हज बैतुल्लाह की निस्बत से जुड़े हैं, तो मैं चाहता था कि मैं ये सारे हाजियों के तासुरात सुनूं, लेकिन ये हाजी साहिबीन चले गए हैं। तो बहरहाल जितने हाजी साहिबीन के तासुरात हमारे सामने आए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके हज को, उम्रे को, ज़ियारत मदीने मुनव्वरा को कबूल फरमाए। मैं यहाँ पर ये बात ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हज के बाद और हज के अलावा, हज से पहले हमारे पास जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसमें जो क्लासेस होती हैं उसमें ख़ास तौर पे अरबी ज़बान है और फिर कुरान मजीद की तफसीर है। और ख़ास तौर पर हमारे जो तफसीर कुरान मजीद का सिलसिला चल रहा है, उनमें मुझे खुशी है कि हमारे ही हाजियों में से
जनाब अलहाज मोहम्मद अब्दुल कदीर साहब हैं, जो माशाल्लाह पूरे एक 70 लोगों के बैच को जोड़े हुए हैं। दूसरे नंबर पर हमारे अलहाज मोहम्मद नवाब साहब हैं, कि जो अपने पूरे फैमिली को आपने जोड़ा है और हर लैंग्वेज के और तफसीर के कोर्स में है। और तीसरी पर्सनालिटी है मोहतरमा उम्मे फातिमा नजीम साहिबा और उनके शौहर अलहाज मोहम्मद गुलाम हफीजुद्दीन साहब। तो ये 3 लोग, इसके अलावा और भी हैं, जैसे याकूब साहब हैं, उनकी फैमिली हैं, ख्वाजा पाशा साहब हैं, नुसरत जहां नसरीन जहां साहिबा हैं। तो और भी हाजी साहिबीन हैं जो इस हज के काम के बाद इस काम से जुड़े हैं। तो मैं हमारे साथियों से ये गुजारिश करता हूँ कि अब आप अल्लाह के घर की तरफ बुलाने वाले बन जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाने वाले बन जाइए। और आपके लिए ये पैगाम है कि जो मंजर, जो जलवे, जो हकीकतें आपने देखी हैं, अब वो उसका जो है लोगों के अंदर शौक पैदा कीजिए, कि लोगों के अंदर दुनियादारी है, लोग जहाँ बैठते हैं तो दुनिया की बातें करते हैं, दुनिया के खाने पीने की बातें करते हैं। लेकिन अब आपका मशगला जो है वो अल्लाह, अल्लाह के रसूल, कुरान मजीद, मस्जिद हो जाए। तो ये हमारा, हम साथियों का, सबका मिशन होना चाहिए। और हमारा मकसद, मैं यहाँ आपसे अर्ज करूँ कि उम्मत को जोड़ने का काम कीजिए। उम्मत के अंदर फिरके, उम्मत के अंदर मसलक, उम्मत के अंदर जमातें, ये सब छोड़ दीजिए। अब उम्मत को ये बोलिए कि भाई नमाज पढ़िए, मस्जिद से जुड़िए, कुरान से जुड़िए, ये मसलकों की बात ख़त्म करिए। तो ये हमारे हाजियों का काम होना चाहिए। और ज़िंदगी में जो है, जो तब्दीली अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, कि जैसे हमारे सारे गुनाहों को अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया, तो अब उसका तरीक़ा यही है कि हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें, अपने आप को नई ज़िंदगी में हज के बाद जो है बेहतर से बेहतर तौर पर रहने की कोशिश करें। तो ये हमारा हाजियों के लिए पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाजियों की हज को कबूल फरमाएं और हमारी कोशिशों को अल्लाह अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। जी, हमारे साथियों में से कोई कुछ कहना चाहें तो 1-2 मिनट में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, फिर दुआ कर लेंगे। नहीं है जी? खैरुन्निसा साहिबा जी, हाँ जी, हाफिजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तासुरात हाजियों की सुनकर बहुत बड़ी खुशी हुई। मैं भी बहुत बेचैन थी कि मैं 2013 की मुफ्ती साहब की स्टूडेंट हूँ हज क्लासेस की। जी अच्छा, माशाल्लाह, नहीं मालूम था हमारे। जी जी। जी मैं मेरे शौहर जो है ना मेहंदीपट्टनम पे 10 दिन क्लासेस अटेंड करे मुफ्ती साहब। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। जिंदगी में कभी पता नहीं था कि फिर आपसे जुड़ेंगे, ये तफसीर की क्लास जो है ना सुनेंगे। जी जी जब जी हम मेहदीपट्टनम से आते थे गाड़ी पे, मुफ्ती साहब आगे आगे जाते थे, तो हम समझते थे शायद मुफ्ती साहब इधर ही होंगे कहीं खादर बाग में। जी जी बहुत खुश हुई, मैं भी बेचैन थी, बहुत ज्यादा मुझे भी फायदा हुआ मुफ्ती साहब के हज के क्लासेस से। जब भी कभी कोई जाते हैं मेरे खानदान में, रिश्तेदारों में या महल्ले में, अड़ोस में पड़ोस में, मैं रहनुमाई करती हूँ मुफ्ती साहब की तरबियती क्लास से और किताब के जी जरिए। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारी दुआएं इंटरनेट पे फ़ोन में रहते हैं, लेकिन मैं पूरी दुआएं उन लोगों को भेज देती हूँ। और मेरे घर पे भी आते हैं लोग अड़ोस-पड़ोस के, मालूम होता है कि कुछ बताते हैं साहिबा, तो मैं मुफ्ती साहब की जो है ना किताब के ज़रिए उन लोगों की रहनुमाई करती हूँ। मेरी बहुत खुशी है कि हम भी बहुत आसानी के साथ प्लेन में से ही हम जो है ना लोगों को, मैं जो है ना ज़ईफ़ लोगों को दुआएँ पढ़ाना शुरू कर दी। माशाल्लाह। तो जब खानदान में बहुत सारे लोग ऑलरेडी गए हुए थे, लेकिन उन लोगों को इतना इल्म नहीं था। वो लोग हमारी तरबियती क्लास सुन के बहुत ताज्जुब है। फिर जभी भी कोई जाते हैं तो हमसे मदद लेते हैं। मुफ्ती साहब के हक़ में मैं दुआ करती हूँ और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं तफ़सीर भी जॉइन करके जो है ना हम तो आज जो है ना सूरे क़मर तक पहुँच गए हैं। तबीयत ठीक नहीं है। मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह, मैं आपका आमीन आखिरी आमीन।
جی اور ہمارے کوئی ساتھی کوئی بات کہنا چاہیں تو 1 منٹ میں عرض کریں پھر دعا کریں. چلیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے مولا تعالی حجاج کرام کے حج کو، عمرے کو، زیارت مدینہ منورہ کو قبول فرما. اے مولا اس کی برکتیں ساری دنیا میں عام فرما. اے مولا حج کے بعد ہماری زندگی میں دینی اور اصلاحی تبدیلی پیدا فرما. اے مولا بہتر سے بہتر اے مولا حج کی برکتوں کو ظاہر فرما. اے مولا زندگی اے مولا حج تو ہو چکا، اے مولا زندگی بھر حاجی بنے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا تعالی بندے کے ذریعے سے لبیک سوسائٹی کے تحت جو حاجیوں کی خدمت کا کام آپ لے رہے ہیں مولا اس کو قبول فرما لیجیے. اے مولا سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول پیدا فرما دیجیے. اے مولا تعالی اے مولا اس کام میں جو ساتھی جڑے ہیں جوڑ رہے ہیں مولا ان سب کو قبول فرما لیجیے. اے مولا کریم ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیجیے. اے مولا ہمارے رخ کو صحیح فرما دیجیے. اے مولا ہم کو ہماری نسلوں کی نسلوں کو اپنے دین کے لیے اے مولا قبول فرما لیجیے. اے مولا کریم حرمین شریفین کے بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اے مولا اس کو قبول فرما لیجیے. اے مولا کریم ہم میں ہر بندہ ضرورت مند ہے. اے مولا بے ضرورت ذات صرف آپ کی ذات ہے. اے مولا ہماری ضرورتوں کو پورا فرما. اے مولا ہمیں اخلاص عطا فرما، توکل عطا فرما، ہدایت عطا فرما. اے مولا تعالی ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما. تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور باقی رکھی. جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں مولا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائیے. اے مولا کریم دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر جہت سے خیر اور بھلائی عطا فرمائی. اے مولا ہر طرف سے شر سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. اے مولا کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرمائی. اے مولا تعالی مسجد اقصی کی حفاظت فرمائی. اے مولا جہاں کہیں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اے مولا ان کو ناکام فرمائی. اے مولا تعالی جن ساتھیوں نے جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا ان سب کی دعائیں ان کے حق میں، ہماری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے. اے مولا دانیہ سحر کو صحت و عافیت عطا فرمائی. اے مولا تعالی ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و رسولک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و رسولک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. جی ہمارے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ نے شرکت فرمائی. اللہ تعالی آپ سب کے حاضری کو قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت و استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. ماشاء اللہ. جی مفتی صاحب جمعے کا وقت شروع ہے.